بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شخص کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو اپنی بیٹیوں کو بھی حوث نظروں سے دیکھے۔ وزیر اعظم بھی صرف اپنے نفس کے غلام ہیں۔ رضیہ سلطانہ جوش غضب میں کھڑی ہو گئی۔ اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کر، ورنہ ریاست کے معزز ترین فرد پر الزام تراشی کی سزا بھی سنگین ہوگی۔ میں ان کی رعایا ہوں، اور رعایا بھی بیٹی کی مانند ہوتی ہے۔ فردوس ابھی تک گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی، مگر وزیر اعظم ہند نے باپ ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ میں نے پہلی بار انہیں اتنے قریب سے دیکھا اور وہ مجھے قاتل نظر آئے۔ یہ کہتے کہتے فردوس بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے شہزادی کو پوری رودات سنا ڈالی۔ رضیہ سلطانہ کی حالت قہر اذیت میں بدل گئی۔ سلطان التمش کی سختیوں کے باعث بہت سے عمرہ کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، تاہم رضیہ سلطانہ حکمرانوں کی عیش پرستیوں کے قصوں سے ناواقف نہیں تھی۔ یہ تیری نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے فردوس۔ رضیہ نے اپنی کنیز خاص کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود ایک باحیا دوشیزہ تھی، اس لیے وزیر اعظم سے بھی حسن ظن رکھتی تھی۔ شہزادی عالیہ، ایک عورت مرد کے وعدوں کے فریب میں آ سکتی ہے، مگر گناہ آلود نظروں کو پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اذیت و کرب کی آگ میں فردوس کے دل و دماغ بھی جل رہے تھے، اور زبان بھی۔ کچھ دیر کے لیے رضیہ سلطانہ کی نظروں کے سامنے بہرام غوری کا چہرہ ابھر آیا۔ اگرچہ نائب سپہ سالار کی آنکھوں میں محبت کا ایک مبہم سا پیغام تھا، لیکن شہزادی نے ایک لمحے میں اس زاویہ نظر کو پہچان لیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو فردوس، رضیہ سلطانہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ طاقتور مردوں کی دنیا میں ایک کمزور عورت کیا کرے؟ میں وزیر اعظم سے دیگر معاملات میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتی، اور یہ میرا حلقہ کار بھی نہیں، مگر فردوس دوبارہ رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اتنی التجا ضرور ہے کہ مجھے اپنے سایہ کرم سے جدا نہ کیجیے گا۔ آج نہیں تو کل کسی نئی فتح کے جشن کا ہنگامہ بپا ہوگا، اور پھر اسی ہنگامہ نشاط میں وزیر اعظم ہند یا کوئی دوسرا ترک سردار اپنی خدمات کا سود وصول کرنے کے لیے سلطان معظم سے آپ کی اس کنیز کو مانگ لے گا۔ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے۔ یکا یک فردوس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں اور وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ رضیہ سلطانہ نے بے قرار ہو کر فردوس کو گلے سے لگا لیا۔ اگر تو نیلام ہوگی تو اپنی خوشی کے ساتھ، مگر یہ ممکن نہیں کہ میری زندگی میں تجھے کوئی سیاسی تاجر خرید لے۔ فردوس اپنی آقا زادی کے سینے پر سر رسک رہی تھی، اور اس کے خیالوں میں بہرام غاری کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ 5000 نو مسلم راجپوتوں کا سرغنہ امر سنگھ رات کی تنہائی میں ٹھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینہ ناتھ سے ملا۔ ٹھاکر، یہ زندگی کس کام کی؟ نہ عورت ہے نہ شراب، گھر بار بھی چھوٹے اور جیون کے سارے سکھ بھی روٹھے۔ تم نے ہمیں کس کام پر لگا دیا ہے؟ امر سنگھ بڑے تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ دیکھو، پتھر توڑتے توڑتے ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ راجپوت شودروں اور اچھوتوں کی طرح مزدوری کر رہے ہیں۔ کیسا غضب ہے ٹھاکر! شیر گھاس کھا رہے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے شکار کہاں ہیں، ورنہ ہم سب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تم ہی دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد حاصل کرو، اور تمہیں کو دھرم کی یہ سیوا بھی مبارک ہو۔ وہ دن آ گیا میرے شیرو، بہت جلد تم سب کی بھوک مٹ جائے گی۔ اس وقت بلرام سنگھ سوامی کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ ٹھاکر نے ایک پیالہ لبریز کر کے امر سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ امر سنگھ ہفتے بھر کا پیاسا تھا، ایک ہی گھونٹ میں پورا پیالہ پی گیا۔ سلطان کو گوالیار کا محاصرہ کیے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ بلرام سنگھ امر سنگھ کو سمجھا رہا تھا، 8 دن بعد جب چاند ڈوب جائے تو تم سب فوجی چھاونی سے نکل کر گوالیار کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ پھر تم سلطان کے سامنے پہنچ کر کہو گے کہ تمہیں تازہ دم کمک کے طور پر شہزادی رضیہ سلطانہ نے بھیجا ہے۔ میرے جاسوسوں کی اطلاعات یہی ہے کہ سلطان اس محاصرے سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ تازہ دم فوج کی آمد کو اپنے لیے ایک نیک شگن سمجھے گا، اور پھر تم آسانی سے شاہی لشکر میں شامل ہو جاؤ گے۔ سمجھ گیا ٹھاکر؟ امر سنگھ نے لہراتے ہوئے کہا۔ مکمل ترین منصوبہ ہے، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ خبردار، لشکر میں ایک جگہ نہ رہنا۔ بلرام سنگھ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ 500 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جانا، اور پھر ایک ہی وقت میں سلطان کے سوئے ہوئے سپاہیوں پر حملہ کر دینا۔ جے درگا ماتا کی، جے بھوانی کی۔ امر سنگھ نے جھومتے ہوئے کئی نعرے بلند کیے، اور پھر سوامی دینہ ناتھ کی کٹیا سے نکل کر فوجی چھاونی کی طرف چلا گیا۔ دربار برخاست ہونے کے بعد آج پھر جمال الدین یاقوت نے شہزادی سے درخواست کی تھی کہ وہ بہت تھک گیا ہے، اس لیے آرام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی 1 ماہ سے حبشی زادے کا یہی عمل تھا۔ اب اس نے شہزادی کے کمرے پر پہرا دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دربار میں بھی اس کی یہ حالت تھی کہ کھڑے کھڑے اونگتا رہتا تھا۔ شہزادی کچھ دن تک تو اس کی حرکتیں برداشت کرتی رہی، پھر ایک روز حبشی زادے کو خلوت میں طلب کر لیا۔ بابا محترم نے تمہیں میرا محافظ خاص مقرر کیا تھا، شہزادی نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔
یاقوت حبشی کے ادب و احترام کا وہی انداز تھا، مگر اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ مگر اب تم حافظ خاص نہیں رہے، ایک کاہل الوجود دربان بن گئے ہو جو کسی افیمی کی طرح دن رات سوتا رہتا ہے۔ رضیہ کا لہجہ کچھ اور تلخ ہو گیا تھا۔ سلطان سی قدر، خدا گواہ ہے کہ میں کوئی نشہ نہیں کرتا۔ یاقوت حبشی کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ پھر تم دربار سے اٹھ کر گھر کیوں چلے جاتے ہو؟ رضیہ سلطانہ نے اس طرح پوچھا جیسے کسی مجرم سے باز پرس کی جا رہی ہو۔ میں بیمار ہوں آقائے نعمت، حبشی زادے کی آواز میں عجیب سی خلش تھی۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اپنی جگہ سے جنبش ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کیا خبر کہ میں کس طرح دربار تک پہنچا ہوں؟ چند قدم کا فاصلہ بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی طویل پہاڑی راستے سے گزر کر آیا ہوں۔ کسی طبیب سے رجوع کیا؟ رضیہ سلطانہ کا لہجہ کچھ نرم ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا وہم ہے، مجھے کوئی مرض لاحق نہیں۔ حبشی زادے نے کسی مصلحت سے کام لیے بغیر صاف صاف کہہ دیا۔ پھر جب رضیہ سلطانہ نے خواجہ مہدی غزنوی اور سیف الدین ایبک سے مشورہ کیا تو دونوں ترک سرداروں کی زبانیں جمال الدین یاقوت کے خلاف زہر اگلنے لگیں۔ سلطان معظم کی بے پناہ نوازشات نے اس کم نسب کو مغرور بنا دیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ترک امیروں کو مناسب موقع کی تلاش تھی، بالآخر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دن رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کو محافظ خاص کے عہدے سے معزول کرتے ہوئے کہا، تم گھوڑوں کی نگرانی کرو، یہی کام تمہارے لیے مناسب ہے۔ جمال الدین یاقوت سناٹے میں آ گیا۔ میرے نزدیک عہدہ و منصب سے گر جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر آقائے نعمت کی چشم اعتبار سے گر جانا غلام کی موت ہے، اور میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا۔ بس ایک موقع اور۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر تحکم آمیز لہجے میں بولی، کل سے تم نصف شب تک میری خوابگاہ کے دروازے پر پہرا دو گے۔ اگر اس دوران ایک بار بھی تمہاری آنکھ جھپکی تو ناقابل معافی جرم قرار دیا جائے گا۔ یاقوت حبشی واپس چلا گیا۔ شہزادی عالیہ، واقعی یہ شخص بیمار نظر آتا ہے۔ جمال الدین کے جاتے ہی فردوس نے کہا، نہ اس کی رفتار باقی رہی نہ گفتار، ذرا غور سے دیکھیے کس طرح جا رہا ہے جیسے زندگی کے بارے گراں کو گھسیٹ رہا ہو۔ آخر کوئی چیز تو ہے جس نے اس کے قدموں کی دھمک بھی چھین لی ہے اور لہجے کی تڑپ بھی۔ یہ تو زندہ لاش معلوم ہوتا ہے۔ مت کر فضول باتیں، شہزادی نے فردوس کو ڈانٹ دیا۔ محاذ جنگ پر بیماروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فردوس نے غور سے دیکھا، اس کی رحم دل آقا ذاتی ایک سخت گیر حکمران نظر آ رہی تھی۔ آج اماوس کی رات تھی، فضا پر اس قدر گہرا اندھیرا مسلط تھا کہ انسان کو اپنا آپ تک نظر نہیں آتا تھا۔ امر سنگھ اور اس کے 5000 ساتھیوں نے وزیر اعظم نظام الملک کے متعین کردہ 50 مسلح محافظوں کو قتل کر دیا اور زیر تعمیر فوجی چھاؤنی سے فرار ہو گئے۔ صبح جب یہ خبر دربار سلطانی میں پہنچی تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حالانکہ نو مسلم راجپوتوں کے فرار کی تمام تر ذمہ داری نظام الملک پر عائد ہوتی تھی، مگر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی گردن بچاتے ہوئے ناکامی کا یہ طوق رضیہ سلطانہ کی گردن میں ڈال دیا۔ شہزادی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے سینکڑوں فوجی مفرور راجپوتوں کے تعاقب میں روانہ کر دیے، مگر شام تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سلطان التمش نے دہلی سے رخصت ہوتے وقت نو مسلم راجپوتوں کی نگرانی کی ذمہ داری نظام الملک کے سپرد کی تھی، مگر چونکہ یہ بات تنہائی میں ہوئی تھی اس لیے وزیر اعظم پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ عیار سیاستداں اپنے ہم نوا امیروں کے ساتھ بیٹھا شہزادی رضیہ کی بدحواسیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ترکان شاہ بھی بہت خوش تھی کہ التمش کے جان نشین نے پہلی ناکامی کا مزہ چکھ لیا تھا۔ پھر اس دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ جمال الدین یاقوت حسب معمول شہزادی رضیہ کے بائیں ہاتھ پر کھڑا تھا کہ یکا یک لہرایا اور کئی ہاتھ اونچے تخت سے پھسل کر فرش پر گر پڑا۔ یہ حادثہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ شہزادی بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ دربار سلطانی میں موجود خدمتگار حبشی زادے کی طرف دوڑ پڑے۔ جمال الدین یاقوت کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ محافظ خاص کے قریب پہنچنے والوں میں وزیر اعظم نظام الملک بھی تھا۔ اسے حکیم مسعود رازی کے نسخے کی تاثیر پر یقین آ گیا تھا۔ نظام الملک نے بہت غور سے حبشی زادے کو دیکھا جو بہت تیزی سے اپنی طبعی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دربار سلطانی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ امیر آخور اور شہزادی کے محافظ خاص جمال الدین یاقوت حبشی کا اس طرح یکا یک بے ہوش ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ رضیہ سلطانہ اور اس کے حامی عمرہ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ اس کے برعکس وزیر اعظم نظام الملک اور اس کا گروہ بے حد خوش تھا کہ راستے کی دیوار گر چکی تھی اور اب اس کا ملبہ اٹھایا جانے والا تھا۔ رضیہ سلطانہ کے حکم پر اس وقت پالکی منگوائی گئی۔ مضبوط جسم رکھنے والے 8-10 خدمتگاروں نے بے ہوش حبشی زادے کو اٹھا کر پالکی میں ڈالا اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادی کی طلبی پر شاہی طبیب ابن عمار حاضر ہوا اور جمال الدین یاقوت کے مرض کی تشخیص کرنے لگا۔ شہزادی دربار سلطانی میں موجود تھی
اور امور سلطنت انجام دے رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بار بار یاقوت حبشی کا مزمحل اور اداس چہرہ ابھر رہا تھا۔ میں بیمار ہوں سلطان عالی قدر۔ کبھی کبھی رضیہ سلطانہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے جمال الدین یاقوت سرگوشیاں کر رہا ہو۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ اس نے امیر آخور کے ساتھ زیادتی کی اور اسے فرض کی عدم ادائیگی پر مجرم قرار دیا۔ غرض رضیہ سلطانہ دربار کے برخاست ہونے تک شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہی، مگر اس نے اپنے اضطراب کو اہل دربار پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر جب وہ امور سلطنت سے فراغت پا کر اپنی خوابگاہ میں پہنچی تو کنیز خاص فردوس اس کی منتظر تھی۔ کیسا ہے جمال الدین یاقوت؟ اگرچہ رضیہ کے لہجے سے عامریت کا رنگ نمایاں تھا، لیکن چہرے سے تشویش چھلک رہی تھی۔ ابھی تک بے ہوش ہے، فردوس نے آہستہ سے کہا، مگر شہزادی سے اس کی آواز کی خلش پوشیدہ نہ رہ سکی۔ شاہی طبیب بدل بدل کر دوائیں دے رہے ہیں، مگر کسی قسم کا فاقہ نظر نہیں آتا۔ رضیہ سلطانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ حکیم مسعود رازی وزیر اعظم ہند کی خلوت میں داخل ہوا اور اس نے 3 بار نظام الملک کی خدمت میں فرشی سلام پیش کیا۔ رازی، میں تیرے علم کی وسعتوں کا قائل ہو گیا۔ نظام الملک کے لہجے میں بڑی سرشاری تھی۔ میں تیرے ہر دعوے پر ایمان لے آیا۔ تو صرف مردوں ہی میں جان نہیں ڈال سکتا، جیتے جاگتے اور تندرست اور توانا انسانوں کو بھی قبر میں پہنچا سکتا ہے۔ حضور کا یہ اعتراف میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ حکیم رازی دوزانوں ہو کر وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ گیا۔ تیرے علم کے مطابق اب وہ حبشی زادہ اور کتنے دن کا مہمان ہے؟ نظام الملک نے اس ضمیر فروش طبیب سے پوچھا جس نے دربار سلطانی میں نشست حاصل کرنے کے لیے ایک وفادار سلطنت کو قبر کے نزدیک پہنچا دیا تھا۔ چراغ کا تیل خشک ہو چکا ہے اور ہوا کے جھونکے بہت تیز ہیں۔ حکیم رازی کے ہونٹوں پر بڑی یارانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کسی بھی وقت پوچھ سکتا ہے، مگر چونکہ جمال الدین یاقوت مضبوط اعصاب کا نوجوان ہے، اس لیے میں اسے زیادہ سے زیادہ 15 دن کا وقت دیتا ہوں۔ اب وہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ طبیب خاص ابن عمار اس کا علاج کر رہا ہے۔ یکایک نظام الملک کچھ فکر مند سا نظر آنے لگا تھا۔ تو ابن عمار کے بارے میں نہیں جانتا؟ وہ ایک طبیب حاذق ہے، عربی النسل ہے، بے پناہ مشاہدہ رکھتا ہے اور انتہائی نیک سیرت انسان ہے۔ تو نے جس علم میں مہارت خاص حاصل کی ہے وہ اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ خدا نے اس کے ہاتھوں ایسے ایسے مریضوں کو شفا دی ہے جن کی قبریں تک کھودی جا چکی تھیں۔ ابن عمار؟ حکیم مسعود رازی کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ یہ تو سلطان عالی مقام کا ادب ہے کہ نمک خوار اپنی زبان نہیں کھولتے، ورنہ میرا اور ابن عمار کا کیا مقابلہ؟ ہاں، لقمان سے اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی تھی۔ جالینوس اور ابو علی سینا میرے علم کو سمجھ سکتے تھے۔ حکیم مسعود رازی بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ یہ بے علم شاہی طبیب اور میں بخدا ہرگز نہیں۔ خاک کو آسمان سے کیا نسبت؟ حکیم رازی اپنی لاف زنی کے سہارے وزیر اعظم ہند کے دل و دماغ پر مسلط ہونا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نظام الملک کون ہے۔ بس رازی، بس تو بہت ہذیان بک چکا۔ نظام الملک نے عرش کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے حکیم کو یکایک زمین پر پٹخ دیا۔ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جمال الدین یاقوت کا علاج ممکن ہے؟ کہیں ابن عمار تیرے دیے ہوئے زہر کا تریاق تو تلاش نہیں کر لے گا؟ حکیم رازی اپنی کھال میں واپس لوٹ آیا اور گداگروں کے لہجے میں بات کرنے لگا۔ میں نے حضور سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تریاق کی جستجو اس وقت کی جا سکتی ہے جب طبیب اس زہر کی حقیقت کو سمجھ لے جو انسانی جسم میں داخل کیا گیا ہے، اور اگر ابن عمار کی نظر اس زہر تک پہنچ گئی۔ نظام الملک کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی حضور کہ سورج مغرب سے نکل آیا۔ حکیم رازی کا لہجہ ایک بار پھر بدل گیا۔ اگر ابن عمار اس زہر کو پہچاننے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کے اس غلام کے علم پر 3 حرف۔ پھر وہی دعویٰ؟ نظام الملک غصے میں آ گیا۔ تیرا علم تجھے دعوے کرنا سکھاتا ہے، مگر سیاست کسی دعوے پر ایمان نہیں رکھتی۔ ہم لوگ آخری سانس تک کسی غیر متوقع حادثے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمال الدین یاقوت بھی دوبارہ صحت یاب ہو جائے۔ حضور والا، ممکن نہیں۔ حکیم رازی اپنے دعوے پر مصر تھا۔ میں نے تیری باتیں سن لی رازی، نظام الملک نے سخت لہجے میں کہا۔ بس اب تو جا، میں دیکھتا ہوں کہ ابن عمار حبشی زادے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حکیم رازی تھکے تھکے قدموں سے واپس چلا گیا۔ حکیم رازی کے جاتے ہی نظام الملک نے اپنے خدمتگار خاص کو طلب کرتے ہوئے کہا، شاہی طبیب کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ خدمتگار پلٹا ہی تھا کہ نظام الملک نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ٹھہرو، ہم خود ابن عمار سے ملاقات کریں گے۔ خدمتگار دست بستہ کھڑا رہا اور نظام الملک اپنی خلوت گاہ سے نکل کر جمال الدین یاقوت کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ پھر وزیر اعظم ہند اس کمرے میں داخل ہوا جہاں یاقوت حبشی اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ نظام الملک کو دیکھ کر طبیب شاہی ابن عمار احتراماً کھڑا ہو گیا۔ نظام الملک آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور جمال الدین کے بستر کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔
سانولی رنگت کا نوجوان جس کے چہرے پر کبھی زندگی کی آگ روشن تھی اس وقت نیم مردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ اے طبیب حاذق، ہمیں بتا کہ اس جانثار سلطنت کا کیا حال ہے؟ نظام الملک بڑے منافقانہ لہجے میں ابن عمار سے مخاطب ہوا۔ اب کچھ بہتر ہے؟ ابن عمار نے یاقوت حبشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تو اس کا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا۔ اس وقت نبض کی رفتار مضبوط ہے اور ایک بڑا خطرہ ٹلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ شاہی طبیب کے اس انکشاف سے نظام الملک کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں، مگر اس نے اپنے چہرے سے اپنی دلی کیفیات کا اندازہ نہیں ہونے دیا۔